کے بعد ایک قبر کے بارے میں آقا نے کہا، حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، میرے نبی کونین نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں دیکھا تو قبر میں وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے ہوئے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا؟ سامنے جو سرکار ہوں گے سویرا ہوگا۔ اور جب میرے نبی آ جائیں گے نا تو محترم حضرات فرشتے آ کر کے بھی قریب آ کر کے کہیں گے اللہ اکبر، کہ تیری جلووں کا جواب نہیں، تیری آنکھوں کا جواب نہیں، تیرے جسم کا جواب نہیں۔ وہ بندہ پوچھے گا اتنا جواب کر رہے ہو، میری آنکھوں کی تعریف، میری زبان کی تعریف کر رہے ہو، کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ کیوں تعریف کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جیسے ہی وہ بندہ مومن کہتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں ارے تو قدروں والا ہے، تو عظمتوں والا ہے، تیری قبر میں تو جہاں کا سلطان جلوہ کرو۔ یہ پیغمبر اسلام ہے محترم حضرات۔ قبر کی بات، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسرائیل آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، محبتوں کے ساتھ حاضر رکھیے، اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی پہ رحم آیا ہوگا؟ کبھی رحم آیا ہوگا؟ کبھی نہیں ہے نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ رب قدیر نے پوچھ لیا اے جبرائیل، ایم اسرائیل بتا تو صحیح، ملک الموت بتا تو صحیح۔ پوچھا لبیک پروردگار بتا تجھے کبھی رحم آیا ہے؟ کتنے مقام پر آیا؟ کہا 2 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ بول دو ذرا، 2 مرتبہ۔ ایک پروردگار ایک کشتی جا رہی پانی میں پڑی، سمندر کی موجوں، سمندر کی لہروں میں آ گئی، ڈگمگا گئی۔ پروردگار ایک عورت حاملہ تھی، تمام لوگ ڈوبے، اس کے تختے پر پروردگار تو نے اسے حیات رکھا۔ وہ حاملہ عورت سے بچہ بھی جنا اور رب قدیر وہ بچہ بھی بیٹھا ہے اور تو نے حکم دے دیا اس کی ماں کو اللہ اکبر اس کی روح کو قبض کر لے۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے روح بھی قبض کری۔ تو اللہ نے فرمایا تو ایک موقع ہے، دوسرا تو کہا دوسرا جب شداد کو جانتے ہیں؟ شداد کو جانتے ہیں؟ شداد کو جانتے ہیں جس نے پوری زندگی اکٹھی کر کر اور زندگی کی دولت کو جمع کر کر جنت، بظاہر دنیا بھی جنت بنائی تھی، لیکن جنت دیکھنا ہے اور لوگوں تم کہاں ہو؟ اپنے مال کو اکٹھا کرنے میں لگے ہو، جمع کرنے میں لگے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاد رکھو پیارے آخر موت ہے، اس چیز کو نہ بھولنا، اور یاد رہنا مرنا ہے، رب قدیر کو منہ دکھانا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ اگر ہم قبر میں جائیں گے نا تو نبی کونین سے کیسے چہرہ ملائیں گے؟ اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوگی پیغمبر اسلام کیا کہیں گے؟ اور لوگوں بتاؤ تو صحیح آقا کریم سے کیا نظریں ملا پائیں گے؟ پیغمبر اسلام سے کیسی ملاقات کر پائیں گے؟ اور لوگوں بتاؤ تو صحیح آخر یاد رکھو کیا مرنا نہیں ہے اور تمام کو مرنا ہے۔ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں غصے میں، غضب کے عالم میں، اے ملک الموت کہاں ہے تو؟ آ جا اپنی روح کو قبض کر لے۔ میں پریشان ہوں مگر یاد رکھنا یہ عام لفظ نہیں ہے، بڑا جاندار اور بڑا قوت والا نام ہے۔ اس نام کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا۔ ملک الموت اگر کسی کے پاس آ جائے بہادر ہو، بھلے ہی جنگجو ہو، طاقتور ہوگا مگر جانتے پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ ملک الموت کا سامنا کرنا ہوگا۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح پیغمبر اسلام کو منہ نہیں دکھانا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں تمہارا کام کچھ نہیں آنے والا۔ آخر موت ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کوئی شے کام آئے گی تو وہ شے کا نام دنیا داری نہیں ہوگی، رحمت للعالمین کی غلامی ہوگی۔ کام نہیں آنے والا، سبحان اللہ، کام آنے والی ہے تو پیغمبر اسلام کی محبت ہے، آقا کی عقیدت ہے، آقا سے الفت رکھو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں شداد اللہ انہوں نے جنت بنائی، مال کو اکٹھا کیا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مال کو اکٹھا کیا، دیکھیے پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد بتاؤ رہا کیا ہے اس کے پاس؟ جنت بنوا لی، میں دیکھوں گا نہیں جنت کو جب تک پوری تیار نہ ہو جائے گی۔ شہد کی، اللہ اکبر، دودھ کی بے شمار نہریں اس میں جاری کرا دی، مگر بتاؤ دیکھ پایا؟ کہا جاتا ہے جنت میں داخل نہ ہو پایا، ملک الموت آ گیا۔ اس نے کہا تھا بڑے جھکے ہوئے چہرے کو لے کر کے، اب بڑے اپنی نظروں کو جھکار کر کے کہا تھا اے پروردگار کے فرشتے مجھے مہلت دے دے تاکہ جنت کو دیکھ لوں۔ بتاؤ مہلت مل جائے گی؟ مہلت ملے گی تو پھر تیاری کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ قبر سے ڈرنا کیوں نہیں چاہیے؟ قبر کی تاریکیوں سے کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا اس پر ایقان نہیں ہے؟ کیا اس پر وجدان نہیں ہے؟ کیا اس پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا اللہ نے جو کہا ہے ہمیں خبر نہیں ہے؟
اگر خبر ہے تو پیارے بات کو مان لو میری، پیغمبر اسلام کے فرمان پر آ جاؤ، اس لیے کہ جو پیغمبر اسلام کے فرمان پر آتے ہیں نا ان کے لیے تو رب قدیر بھی کہتا ہے محبوب جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ اے پروردگار وہ کیسے؟ تو کہا پروردگار سے میں نے اے مولا جنت تو تیری ہے تو نبی کا کیسے ہو گیا؟ رب نے کہا تجھے خبر نہیں، جنت میری ہے مالک محبوب ہے، جنت میری ہے محبوب مالک ہے، کوثر میرا ہے مالک محبوب ہے، جنت میری ہے۔ اپنے نبی سے رب قدیر کہتا ہے اے محبوب جنت میری مالک تو ہے، کوثر میرا ساقی تو ہے، بات میری زبان تیری ہے، کتاب میری عطا تیری ہے، ربوبیت میری اور سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہے، سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہے۔ اے پروردگار اور بتا، کہتا ہے رب قدیر خلقت میری ہے، اے محبوب امت تیری ہے، میدان محشر ہوگا امت گناہگار تیری ہوگی، بخش میری ہوگی، محبوب اشارہ تیرا ہوگا، جنت تیرا میرا کام ہوگا۔ مگر ایسی زندگی کو تو گزارے نا تبھی تو ہے۔ اب کہا شداد کے چہرے کو دیکھ کر پروردگار مجھے مایوسی ہوئی، رحم آیا، تو رب نے کہا تو نے تو کہا تھا دو لوگوں پہ رحم آیا، پروردگار دو ہی تو ہوئے، ایک تو سمندر میں وہ بچہ جس کی ماں کا انتقال ہو رہی تھی، جس کی ماں کی روح قبض کر رہا تھا، اور ایک شداد۔ رب نے کہا غلط، تجھے صرف رحم ایک بار آیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے لوگوں جو ہم نہیں جانتے نا وہ پیغمبر اسلام جانتے ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے وہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے علم نے جہاں دم توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کی رہنمائی فرمائی۔ کہا نہیں غلط، ایک بار رحم آیا، کہا پروردگار دو بار آیا، کہا نہیں جس بچے پر تجھے رحم آیا تھا یہی تو بڑے ہو کر شداد بنا تھا، یہی تو بڑے ہو کر شداد بنا تھا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر سوچنے لگتے ہیں، میرے پیغمبر اسلام اللہ اکبر بات کو بتاتے ہیں، جانتے سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بتایا؟ ان باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، اور جانتے کتنے اچھے انداز میں قبر کے تحت ایک اور بات انہوں نے لکھی، اور وہ لکھتے ہیں لوگوں میری نظر میں ایک انسان ایسا بھی گزرا ہے جو قبریں کھودتا تھا، شراب پیتا تھا، قبریں کھودتا تھا، جابر تھا، قبریں کھودتا تھا، ظالم تھا، اتنا گناہگار انسان ہے، مگر جانتے ہیں اللہ اکبر، آؤ میں تجھے اس کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ آئیے پیارے ہم اس سے ذرا سوال تو کرتے ہیں تو کون مرد مجاہد ہے؟ توجہ ہے آپ کی تو جواب کے کہیے یا رسول اللہ، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، اپنے آقا کو بلائیے، اپنے آقا کو یاد کیجئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیے لبیک یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے نا تو پروردگار انہیں بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ 1000 روپے اس پیسوں کی مقدار پر 1000 روپے لیتے تھے ایک قبر کھودنے کے۔ یہ واقعہ نہیں، صرف لطیفہ نہیں ہے، واقعہ جو ہے نا سچا ہے، روایت ہے۔ جانتے ہیں یہ انسان قریب ہوا اور ہونے کے بعد اللہ اکبر قبر کھودنے کے بعد شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، مگر ہائے جب رب قدیر جسے رکھے نا اسے کون چکھے۔ پروردگار کا کرم ہو گیا، خالق کائنات نے معاف فرما دیا، ولی بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا پیارے، ہوتا یہ ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے، محترم حضرات قبروں کو کھودتا رہتا ہے، جیسی قبر کو ایک کو کھودا ہے دوسری قبر کو کھود دیا، تیسری قبر کو کھود دیا، اور وہ بیان کرتا ہے لوگوں میں سو گیا اور سونے کے بعد اللہ پر اٹھ گیا، میں نے جاگتی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھا۔ توجہ آپ کی، جاگتی آنکھوں سے میں نے ایک چیز کو دیکھا، میں نے 3 قبروں کو کھود دیا، دل میں خیال کیا میں نے 3000 کا کام کر دیا ہے، اب بیٹھ کر کے میں سوتا ہوں، مجھے نیند آ گئی، سستی چڑھ رہی تھی، میں کسلان ہو چکا تھا، اس وجہ سے جیسے ہی میری آنکھ لگی ہے، آنکھ لگنے کے بعد کھل جاتی ہے، مجھے شراب کی عادت تھی، شراب پینا چاہتا تھا، مگر